تیل ہمارے، سمندر ہمارا، بجلی ہماری پانی سے، جنگلات ہمارے، لیکن اس میں ہم کسی کے گھر کے سامنے چوکیداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، کسی کی بوٹ پالش کرتے ہیں، کسی کی ڈرائیوری کرتے ہیں، یا کہیں پہ کسی کو چوکیداری کی ڈیوٹی دیتے ہوئے اس پہ ہم اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ چاہے وہ پارلیمنٹ کا فلور ہو، چاہے وہ اسٹریٹ کی سیاست ہو، چاہے وہ مزاحمت کی سیاست ہو، ایک ایسے قومی یکجہتی کو ہمیں فروغ دینا ہوگا کہ جس کی بدولت یہ ریاست فیصلہ کرنا تو دور کی بات پھر سوچ بھی نہ سکے کہ میں کسی بلوچ ماں کی بیٹی کو اٹھاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤں گا، کسی پشتون ماں کی بیٹی اور بیٹے کو اٹھاؤں گا۔ آج بھی کہتا ہوں کہ سردار عطا اللہ خان مینگل صرف بلوچ قوم کا نہیں، صرف پشتون قوم کا نہیں، پورے محکوم و مظلوم اقوام کی آواز تھا، پورے محکوم و محکوم اقوام کا لیڈر تھا، پورے محکوم و مظلوم اقوام کا قائد تھا۔ آج میں اپنے ہی قائد کو، اپنے ہی لیڈر کو اور اپنے رہبر خان عبدالولی خان کے دست راست نیشنل عوامی پارٹی کے سرخیل سردار عطا اللہ خان مینگل کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ یقیناً سردار عطا اللہ خان مینگل کا تعلق بلوچ قوم سے تھا، بلوچ قوم ایک قبیلے سے تھا، اس قبیلے میں ایک خاندان سے تھا، اس خاندان میں اس کا تعلق ایک گھر سے تھا، لیکن جس گونجدار آواز میں، جس گرجدار انداز میں سردار عطا اللہ خان مینگل نے نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ دیکھے بغیر کہ میرے سامنے قوم کون ہے، اس کا تعلق کس زبان سے ہے، بلا امتیاز جس انداز اور جس طریقے سے اس وحشی ریاست کے اہلکاروں کے سامنے، اداروں کے سامنے آواز محکوم و مظلوم اقوام کی اٹھائی، میرے خیال میں اگر میں جس کا بھی، جس لحاظ سے بھی موازنہ کروں، شاید سردار عطا اللہ خان کا موازنہ اس سے اوپر ہو۔ مختلف ٹی ویوں کے ساتھ ٹاک شوز ہو، اس کے ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام ہو، قومی لیڈرشپ کے ساتھ پریس کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کے الفاظ ہو، تو یقیناً ایسا نڈر لیڈر، یقیناً ایسا دلیر لیڈر، یقیناً ایسا بے باک لیڈر بہت کم آپ کو دیکھتے اور سنتے ہوئے ملیں گے۔ لیکن یہ بلوچستان کے غیور باسیوں ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ جس نے اپنی زندگی آپ پہ قربان کی ہو، جس نے اپنے پیارے آپ پہ قربان کیے ہو، یقیناً ہمارے پشتوں میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ نواسا جو ہے وہ سر کا مغز ہوتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ جسم کی دل ہوتا ہے۔ تو جس شخص نے یا جس لیڈر نے، جس رہبر نے یا اس طرح کے اکابرین جنہوں نے اس دھرتی کی عزت اور وقار، ابرو اور ننگ و ناموس کے لیے یہاں کے لوگوں کے سائل اور وسائل کے لیے جان سے لے کے بیٹے تک، بھائی تک شہادتیں دیے ہو، تو کیسے کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ کسی موڑ پہ، یہ کسی موقع پہ خدا نخواستہ ہمارے سائل کا، ہمارے وسائل کا، ہماری دھرتی کا سودا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چال کیا کھیلا گیا۔ جس بلوچ پشتون اکابرین کی سیاست اور تنظیم اور پارٹی کی بدولت نہ صرف یہ کہ اس دھرتیوں پہ رہنے والے بلوچ پشتون اقوام محفوظ تھے، ان کے حقوق محفوظ تھے، بلکہ اس کے ساتھ اس دھرتی پہ رہنے والے ہمارے ان اکابرین کی جدوجہد
ہمارے ان اکابرین کی قربانیاں ان لوگوں کے لیے بھی حفاظت کا سبب تھے جو دوسرے اقوام سے محکومیت اور مظلومیت کی حالت میں تعلق رکھتے تھے. چاہے کہیں پہ کوئی احتجاج ہو تو ہمارے پیاروں کی تصاویر ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا لاپتہ ہے، یا ابھی تو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ میری ماں لاپتہ ہے، میری بیٹی لاپتہ ہے، میری بچی لاپتہ ہے. اس کا خمیازہ آج ہم اس صورت میں بھگت رہے. جب اس سے ان کا دل نہیں بھرا، پھر بھی اپنے اپنے مورچے سے وطن کے دفاع کے لیے جب یہ قومی تحریکے اور اس کے اکابرین اپنی اپنی پارٹیوں کی سرپرستی کرتے ہوئے متحرک تھے، تو پھر ہمیں مقامی سطح پر ہمارے اندر سے قبائلی دشمنیاں پیدا کر دی گئی. ہر ایک وطن اور دھرتی سے پیار اور محبت کرنے والا لیڈر یا ان کی پارٹی جس کی اس دھرتی کے لیے قربانیاں تھی، یا جو آج بھی ریاست کے انکوں میں انکے ڈال کے اپنے پارٹی کے بل بوتے بات کرتے تھے، پھر ہمارے ہاں قبائلی دشمنیوں کو ہوا دیا گیا تاکہ اپنا یہ قبضہ اور بھی مضبوط کرے. اور یقیناً ساتھیوں، جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا، آج آپ کے پورے بلوچ پشتون وطن کو مذہب کے نام پہ ان کی لپیٹ میں دیا جا رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں، ایک الگ بلوچ قوم پہ ہے جہاں پہ میں اکثر و بیشتر جب بھی نیشنل پارٹی کا کوئی سٹیج ہو میں بات کرتا ہوں، یا بی این پی کا سٹیج ہو جب میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ لوگ پھر بھی خوش قسمت ہو. آپ کے کسی پیارے کو کوئی اٹھا کے اس کی مسخ شدہ لاش پھینک کے کم از کم یہ سٹیٹمنٹ تو دے دیتے ہیں کہ یہ ریاست مخالف تھے، یہ ملک دشمن تھے، ان کا یہ قصور ہے، ان کا وہ قصور ہے. جبکہ ہمارے پشتون قومی تحریک کے ساتھ جو سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا ہوا ہے مذہب کے نام پہ، وہ مذہب جو ہمارے رگوں میں چھپا ہوا ہے، جس مذہب کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ شاید ہی ہم سے کوئی ہو جو اس سے نزدیکت رکھتا ہو، اس مذہب کے نام پہ مذہبی پتھون کے ذریعے سے ہمارے اکابرین کو خودکش حملوں میں شہید کر کے، ان کے جلسوں کو خودکش دھماکوں سے اڑوا کے، ان کو ٹارگٹ کر کے ایک ایک کو مختلف طریقوں سے نہ صرف یہ کہ ہم سے جدا کیا بلکہ ہمارے قومی تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگرچہ یہ دونوں ایک ہی دفتر کے اہلکار ہے، اگرچہ یہ دونوں طریقہ واردات ایک جگہ سے ہدایات لیتے ہیں، لیکن طریقہ واردات ان کا مختلف ہے. اور یہی طریقہ واردات اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہی طریقہ واردات ابھی آپ کے بلوچ قومی تحریک کے خلاف مذہب کے نام پہ، چاہے وہ پارلیمنٹ میں رسائی ہو، چاہے وہ گراؤنڈ کی پولیٹکس ہو، آپ کی سوسائٹی کی پولیٹکس ہو، اس پر آپ کے جوانوں کو، آپ کے بزرگوں کو قومی تحریک سے ایک فاصلے پہ رکھنے کے لیے ابھی یہ طریقہ واردات جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے، مجھے باور ہے کہ جہاں پہ سردار عطا اللہ خان مینگل جیسا لیڈر، جہاں پہ نواب خیر بخش مری جیسا لیڈر، جہاں پہ نواب اکبر خان بگٹی شہید جیسا لیڈر، یا جہاں پہ باچا خان جیسے لیڈر، خان عبدالولی خان جیسے لیڈر پیدا ہوں، چاہے وہ 100 سال پہلے کی تحریکیں اور جدوجہد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کل کی ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اس سرزمین کی دفاع کے لیے، اس سرزمین پہ رہنے والے بلوچ و پشتون اقوام کی ننگ و ناموس کے لیے یہ ہمارے درمیان وہ جگہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے جو اپنے ذہنوں میں وہ رکھتے ہیں. میں ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں، یقیناً ایک بات میں کل کے اسٹیج پہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس نیب کو ساتھ ہی مختلف طریقوں سے ہمارے قومی تحریکوں کو کمزور کرنے کے لیے حربے مختلف استعمال ہوئے. آج بھی آپ کے بلوچستان میں بدبختانہ، بدقسمتی سے بلوچ پشتون قومی یکجہتی کو لوگ اچھے نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. اللہ نہ کرے وہ ریاست یا وہ عزائم جس ریاست کے آپ کے پورے بلوچستان کو اپنے سینے کے لانے کے ہے، اگر
پیچھے سے لوگوں کے وہ عزائم ہو اور سامنے سے یہاں پہ بلوچ پشتون دشمنی چل رہی ہو، یہاں پہ نیب جیسی تحریکیں، نیب جیسی سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتی ہو، تو میں آپ دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تو پھر ہم کس طریقے سے اور کس لحاظ سے ان قوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس کی ہمارے ایک ایک چیز پہ نظر ہے؟ دنیا میں چرچا بلوچستان کی وجہ سے اس ملک کی ہے کہ پاکستان کے پاس بلوچستان جیسی وسائل سے مالا مال زمین ہے، وہ گوادر جو شاید بلوچستان میں ڈیپ سی کے حوالے سے کسی اور خطے میں کسی کے ہاں ہو، وہ تانبا، وہ سونا، وہ کوئلہ، وہ جنگلات، وہ پانی جو اللہ نے اس سرزمین پر، یعنی سورہ رحمان کی ایک ایک آیات اگر کوئی پڑھ کے اس کو سمجھ لے، بترجمہ اس کو پڑھ لے، تو جن جن قدرتی وسائل کی معدنیات کی نعمتوں کی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اللہ نے اس دھرتی پہ بلوچ پشتون اقوام کو وہ ساری نعمتیں دیے ہوئے ہیں۔ اور دنیا میں چرچا پاکستان کی اہمیت کا چاہے سپے کے نام سے ہو، چاہے ڈیپ سی گوادر کے نام سے ہو، وہ بلوچستان کی وجہ سے۔ لیکن آج بھی دنیا کی سطح پہ اگر سروے کیا جائے تو سب سے غریب صوبہ یا سب سے غریب لوگ جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، شاید وہ جو غربت کی لکیر کہتے ہیں اس سے بھی نیچے کی زندگی جس دھرتی پر رہنے والے لوگ گزارے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں گے۔ تیل ہمارے، سمندر ہمارا، بجلی ہماری پانی سے، جنگلات ہمارے، لیکن اس میں ہم کسی کے گھر کے سامنے چوکیداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، کسی کی بوٹ پالش کرتے ہیں، کسی کی ڈرائیوری کرتے ہیں، یا کہیں پہ کسی کو چوکیداری کی ڈیوٹی دیتے ہوئے اس پہ ہم اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ ایسی مالا مال خطہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہاں کی ہر نعمت سے نوازا ہے، اس پہ ہم اس وقت صرف اور صرف نہ صرف یہ کہ کنٹرول لا سکتے ہیں بلکہ اپنے استعمال میں لا سکیں گے کہ جب پہلی فرصت میں پشتون نیشنلزم اور پشتون قوم ان کے ساتھ، بلوچ نیشنلزم اور بلوچ قوم اپنی تحریکوں کے ساتھ، اور پھر اوپر سب سے ان سب کا ایک قومی اتفاق ہو، چاہے وہ پارلیمانی سیاست ہو، چاہے وہ مزاحمتی سیاست ہو، چاہے وہ سٹریٹ کی سیاست ہو، چاہے وہ جلسے جلوس مظاہرے کی سیاست ہو، اگر اس اتفاق اور اتفاق کو ہم نے قوموں کی سطح پہ اپنا لیا، میں آپ دوستوں کو باور دلانا چاہتا ہوں کہ پھر اس بلوچ پشتون دھرتی پہ نہ کوئی اسد جان مینگل کوئی اٹھائے گا اور نہ کوئی اسد خان اچکزئی کوئی اٹھا سکے گا، یہ میرا یقین ہے۔ آج جب ہم ہر ایک سٹیج پہ آ کے دل کی فریاد کرتے ہیں یا ان زخموں کی فریاد کرتے ہیں جو ہر ایک کو دیا گیا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمیں نیب جیسی قومی اتفاق کی سیاست کو اپنا کر ان مسائل سے، یا ہمارے یہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں بچے روز روز سڑکوں پہ آ کے روتے رہتے ہیں، ان کے آنسو کو پجانے کے لیے، ان کے آنسو کو ختم کرنے کے لیے، ان کو خوشیاں دلانے کے لیے واحد راستہ ہم سب کے پاس یہ ہے کہ چاہے وہ پارلیمنٹ کا فلور ہو، چاہے وہ اسٹریٹ کی سیاست ہو، چاہے وہ مزاحمت کی سیاست ہو، ایک ایسے قومی یکجہتی کو ہمیں فروغ دینا ہوگا کہ جس کی بدولت یہ ریاست فیصلہ کرنا تو دور کی بات پھر سوچ بھی نہ سکے کہ میں کسی بلوچ ماں کی بیٹی کو اٹھاؤں گا، بیٹے کو اٹھاؤں گا، کسی پشتون ماں کی بیٹی اور بیٹے کو اٹھاؤں گا۔ نہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم جام شہادت نوش پہ نوش کرتے جائیں گے، بلکہ اس تکالیف سے، اس مشکلات سے ہم مزید بھی دوچار ہوتے رہیں گے۔ میں آج عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے، اسفندیار ولی خان کی طرف سے، ولی باغ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر قومی رہبر، اب میں آج بھی کہتا ہوں کہ سردار عطا اللہ خان مینگل صرف بلوچ قوم کا نہیں، صرف پشتون قوم کا نہیں، پورے محکوم و مظلوم اقوام کی آواز تھا، پورے محکوم اقوام کا لیڈر تھا، پورے محکوم و مظلوم اقوام کا قائد تھا۔ میں ان کو اسفندیار ولی خان کی جانب سے، عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے، ولی باغ کی جانب سے سرخ سلام پیش کرتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔